شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جناب اکتوبر 2024 کو اینڈ 2 اکتوبر کو، جس دن تھرسڈے کا دن تھا پروبیبلی، اس دن مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، تقریباً یہ ہر چیز جو ہے فائنلائز ہو گئی تھی کہ جناب 15 دن کے اندر اندر عدالتوں سے جو ان نیسیسری ڈیلے ہو رہا ہے اللیجڈلی رپورٹڈلی، تو وہ وہاں پہ ان کو ریلیف ملے گا، اور پھر 15 دن کے اندر اندر تک جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور پھر 45 دن کے اندر اندر وہ جناب اپنے حلقے میں جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں میاں والی سے، وہاں سے الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آ سکیں گے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام پہ مدعو کیا۔ مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، اور میں سیکریٹری جنرل رہا ہوں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نامنیٹ کیا، پھر الیکشن میں آیا تو ہمارا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے خود ریزائن کیا۔ ابھی بھی الحمدللہ لیڈر آف دی اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پارٹی نے نامنیٹ کیا، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں 4 اکتوبر کی ڈیٹ اور جو آپ نے ڈیٹس بتائی ہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات آپ کے علم میں نہیں ہے بات، لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ بیرسٹر گوہر بھی ایک دفعہ ان کی بھی ملاقات ہوئی، اور بیرسٹر گوہر کے موبائل سے اگر بن جاتی پیغام آ جاتا آپ کے لیڈر عمران خان کا، تو جو لوگ یعنی کہ جلسہ جو ڈی چوک پہ آنے پہ بضد تھے جو لوگ، وہ ڈی چوک نہ آتے اور سنگجانی چلے جاتے، کیونکہ لیڈر آپ کے عمران خان آپ کہتے تھے، کہنا یہ چاہتے تھے اپنے بیرسٹر گوہر، وہ اپنا پیغام یہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب سنگجانی جائیں آپ لوگ، اور وہ اس پہ مطلب ایک مہر لگ جاتی کہ سنگجانی جاؤ ڈی چوک نہ جاؤ۔ تو اگر سنگجانی چلے جاتے تو میرے خیال میں things would have been different today۔ میرا خیال ہے جی انسٹرکشنز ہماری بڑے کلیئر تھی، ہم لوگ ادھر ہی آ رہے تھے ٹو ڈی چوک کی طرف، اور پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ سنگجانی کا پیغام لیٹ ملا آپ کو جو وربلی ملنا تھا، یا گوہر کے پاس موبائل نہیں تھا جیل کے اندر، تو وہ ملنے جب گئے تھے عمران خان کو، تو وہ جناب اگر موبائل ہوتا ان کے پاس تو things would have been different، آپ لوگ سنگجانی چلے جاتے ڈفرینٹ ہوتی۔ ڈائریکٹ ہم لوگ ادھر ہی آئے جی، ہم لوگ ڈی چوک کی طرف ہی آئے، اور ہم نے پیسفل رہنا تھا۔ ہاں ریڈ زون ہم نے اوائڈ کیا اور کرتے رہے، اور ہم لوگ اس طرف تھے، کنٹینرز کے اس طرف ہی سارے لوگ تھے۔ تسی آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر رہے ہو کہ سنگجانی دی ذکر ہی کوئی نہیں سی؟ ہم لوگ ساتھ ہی آ رہے تھے، اور جو ہم لوگ یہاں پہ پہلے رکے، جو آپ کا سینٹورس چوک ہے، جی ہاں جی ہاں، وہاں پہ ہم لوگ رکے، اور وہاں پہ بی بی صاحبہ نے ایڈریس، بشرا بی بی صاحبہ نے ایڈریس کیا کراؤڈ کو، علی امین خان نے کیا، اور اس کے بعد ہم لوگ رائٹ مڑ کے اس چوک سے انڈر پاس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ سیدھا آئے، اور جو آپ کا اسٹیٹ لائف بلڈنگ ہے کلثوم انٹرنیشنل، وہاں پہ ہم لوگ تقریباً گھنٹہ ایک رکے رہے، اور آہستہ آہستہ پھر آگے ہم لوگ ڈی چوک کی طرف یو ہی گئے۔ پیپل ور ریلکٹنٹ کہ آپ ڈی چوک کو اوائڈ کریں۔ نو، ڈی چوک نہیں، ریڈ زون۔ ڈی چوک اور ریڈ زون، جو آپ کا ریڈ زون آپ کا جہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے، اس سے اس طرف جو تھا وہ سارا آپ کا ڈی چوک ہے، اس کے اس طرف جہاں پہ آپ کے پارلیمنٹ لاجز ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس، وہ وہ ریڈ زون ہے، سوری۔ تو ریڈ زون ہم نے جانا ہی نہیں تھا، ہمارا ڈی چوک تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھے، مطلب وہاں پہ صبح سے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، حامد میر صاحب نے کوریج کی تھی، باقی ساتھیوں نے کوریج کی تھی۔ اس دن 60 بجے ایک شو ہوتا ہے، اس شو میں مطلب میرے جیسے ایک جرنلسٹ کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا تھا؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے طوطے آپ نے رکھے میرے طوطے کی بات نہیں ہے، دا پوائنٹ از کہ مطلب اٹ واز ویری آبویس، کیونکہ ادھر سے ایک اسٹیل میٹ ہو گیا تھا، اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی ساری چیزیں، کیونکہ کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تھے حکومت سے آپ لوگوں کے، یا جو لوگ آگے حکومت کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے وہ لوگ ریلکٹنٹ تھے، آپ لوگ بھی ریلکٹنٹ تھے، اینڈ دیر واز اے اسٹیل میٹ، سو اٹ ہیڈ ٹو ہیپن۔ وائی شوڈ اٹ ہیپن؟ رانا صاحب، سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، نہ ہم لوگ آرمڈ تھے، ہم لوگ ادھر بیٹھے، ہم لوگ جا کے کھڑے تھے، وہاں پہ ضرور نعرہ بازی ہو رہی تھی، اسپیچز ہو رہی تھی، اور ہو کے 1 دن ہوتے 2 دن ہوتے، جتنا ٹائم ہوتا آرام سے ادھر بیٹھ جاتے، ختم ہو گئی بات۔ آپ سنگجانی کو آؤٹ رائٹلی بات ہی نہیں کر رہے اس پہ کہ نہ وہ سنگجانی کا ذکر ہی نہیں تھا؟ نہیں، سنگجانی ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ رات مطلب کو، پھر اگر سنگجانی کا ذکر نہیں تھا تو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ایک جہاز پہ بیٹھ کے کیسے پہنچ گئے، اور کیوں ان کو، تاکہ ٹائم ان کا ویسٹ نہ ہو اور آپ لوگ اس طرف مت آئیں اور ڈی چوک چلے جائیں، تو ان کو جہاز بھی دیا گیا، وہ جہاز پہ بھی آئے، اور تاکہ جناب یہ چیزیں ڈائیورٹ ہو سکیں۔ یہ جو کہاں پہ آئے جہاز پہ؟ جہاز پہ آئے، کہاں؟ پشاور سے آئے، دیکھیں ہم لوگ تو، پروبیبلی پشاور سے آئے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، ہم لوگ ایگزیکٹ تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا
جو آپ کا موٹر وے ٹول پلازا ہے ادھر ہم لوگ تھے. ادھر ہم نے فریشن اپ کیا, ادھر کھانا کھایا, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے آئے. یہ 26 نمبر جو چنگی ہے یہ ہم نے کراس کی, اس کے فوراً بعد کلیئر کر کے, اور فجر کا ٹائم, فجر سے تھوڑا پہلے ہم لوگ یہ ایکسپریس وے پہ ہی تھے, اسلام آباد ایکسپریس سری نگر ہائی وے پہ یہاں پہ تھے. اور اس کے بعد ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے آتے رہے. تو یہاں پہ مطلب کوئی یہاں پہ تو نہ پیچھے سے آ سکتا تھا نہ آگے سے, کیونکہ مخلوق خدا تھی وہاں پہ, لوگ سارے کے سارے موبلائز تھے. تو کہیں سے تو لوگ آ نہیں سکتے تھے, کہاں پہ آتے, کدھر ابھی مذاکرات جو ہیں جاری ہیں؟ نہیں, ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات ہو کہ 60 دن کے لیے اگر جو سوشل میڈیا ہے وہ خاموش رہے یا عمران خان صاحب کوئی ہارڈ سٹینس نہ لیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے, ریلیز ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں رانا صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کون سا ہارڈ سٹانس کیا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آئی ایم ناٹ ان پی ٹی آئی نا, لیکن آپ تو پی ٹی آئی میں, آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ ریپرزنٹیشن ہیں, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, تو اس لیے آپ کے پاس نالج زیادہ ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں, میرے نالج میں بالکل نہیں ہے, نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہارڈ سٹانس تو کوئی لیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں بہتری ہونی چاہیے, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہارڈ سٹیٹ آپ کے بنتے ہیں قانون کی ایڈہیرنس کے ساتھ, قانون آپ کا ہوگا, آئین کی پاسداری ہوگی, ملک بہتر چلے گا. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے, اور تیسری ہماری ڈیمانڈ ہے کوئی نہیں. لیکن یہ آپ لوگ مطلب ابھی مذاکرات آپ کی حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے. ہمارے مذاکرات ہمارے جو ختم ہوئے تھے وہ اسی بات پہ ہوئے تھے کہ جب ہم لوگ حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, ان کو ہم نے ٹائم فریم دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہماری میٹنگ, مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نومینیٹ کیا تھا اس کو لیڈ کرنے کے لیے. ہمارے کاؤنٹر پارٹ اسحاق ڈار جو اس وقت ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہیں, فارن منسٹر ہیں, اور مطلب فارم 47 کا ان کا وہ ہے, ڈیپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, تو لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. اور جب ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ان ہینڈرڈ ان مانیٹرڈ ہمارے پاس ہونی چاہیے, ملاقات کا موقع ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں, تو ان لوگوں نے رانا صاحب کہا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ سارے کے سارے کوٹ ان کوٹ یا بااختیار وزیر ہیں, تو آپ نے کوشش کیا کرنی, آپ ادھر سے میسج بھی نہ کریں, مطلب آپ فون بھی نہ کریں, اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو حکم صادر فرمائیں. لیکن آپ نے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس جو مذاکرات شروع کیے تھے وہ بھی اسی لیے کیے تھے نا, حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے تھے آپ نے بھی یہی سمجھا تھا, یہی آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید انڈائریکٹ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اور جو بھی بات آپ حکومت سے کر رہے ہیں وہ اور ڈائریکٹلی جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ ہو رہی, کیونکہ وہ لوگ جہاں پہ ہونی چاہیے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کون سی جگہ ہے مجھے تو نہیں معلوم. مجھے اتنے سادے تو نہیں ہونا, مجھے تو نہیں معلوم. تسی بولا بچہ پڑھ جاندے ہو فوراً. مجھے نہیں, تسی بہت سادے ہو, اصل مسئلہ یہ تہاڈا نا ہی سادہ سی. بالکل ٹھیک ہے نا.